بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال في رواية: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میری عزیز دینی بہنوں، یہاں مجمع میں ہر طرح کی بہنیں موجود ہیں. کم عمر کی ہماری بچیاں بھی ہیں جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے. ہماری وہ بہنیں بھی ہیں جو ان کی شادی ہوئی ہے اور ابھی تازہ ان کی شادیاں ہوئی ہے یا ہونے والی ہے. ہماری وہ بہنیں بھی ہیں جو عمر کی کئی دہائیاں گزار چکی ہے. 50 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، کوئی 60 سال کی ہے، کوئی ہماری بہنیں اس سے بھی زیادہ عمر کی ہے. اور بعد ہماری بہت معصوم بچیاں بھی موجود ہے جو ابھی بلوغ کو نہیں پہنچی اور ابھی وہ بالغ نہیں ہوئی ہے، عمر لائق نہیں ہوئی ہے. ارے میری بہنوں، آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں چین اور سکون رہے. چھوٹا سا بچہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے ٹینشن نہ ہو، بس میں ہنستا رہوں، میں کھیلتا رہوں، ہر وقت میرے دل میں ایک اطمینان ہو، میں اطمینان کا سانس لوں. شادی شدہ عورت بھی چاہتی ہے، غیر شادی شدہ عورت بھی چاہتی ہے میرے رشتے اچھے ملے، رشتے کے بعد شادی اچھے انداز میں ہو، شادی کے بعد میرے گھر کا نظام برکت والا ہو، رحمت والا ہو، سکون والا ہو. ایک ماں جو بچوں کی ماں بنی ہے، وہ ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے بچے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ہاں، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، میرے جگر کے ٹکڑے بنائے، میرے سر کا تاج بنائے. بچیاں وہ بھی گویا کہ میری بڑی اچھی نیک ہو، پاک دامن ہو، سب کو رشتے موقع پر مل جائے، رشتوں میں خوبی اور خیر ہو، میرے داماد بھی اچھے ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین کاروبار بھی دیا ہو، یا کہ جو بھی ذریعے معاش ہے، چاہے تھوڑی سی تنخواہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں برکت کا سامان اللہ نے کیا ہو. ہر انسان یہ چاہتا ہے. میری بہنوں، آج میں آپ کو ان رحمت اور برکت کا سامان بتانے آیا ہوں. گھروں میں چین کہاں سے آئے گا اور گھروں میں بے چینی کہاں سے آئے گی؟ اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ تمہارے گھروں میں چین اور سکون ہو تو میری بات کو آپ کو دھیان سے سننا ہے. صرف نمازوں پر قناعت کرنے سے کام نہیں چلے گا، صرف تھوڑی سی تسبیح کے پارے گھما دینے سے کام نہیں چلے گا. ہم بڑی بڑی نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن زبانیں ہماری کڑوی ہے، تو آپ کو حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. ہاں، آپ روزے کی پابند ہے اور ماشاءاللہ تسبیح کے دانے گھماتی ہے، اور آپ حج بھی کر کے آئی ہے اور اللہ نے پیسے دیے ہیں تو عمرے پر عمرہ بھی کر رہی ہے، لیکن آپ کی زبان کی کڑواہٹ سے آپ کی بہو ہاتھ جوڑتی ہے، تو آپ کو حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. جی، آپ کو اس راستے سے بے چین ہونا ہے.
اور بڑھاپے میں اپنے ظلم کا انجام آپ کو بھگت کر کے دنیا سے جانا ہے۔ آپ اگر یہ چاہتی ہے کہ بڑھاپے میں ہماری پانچوں انگلیاں گھی میں رہیں اور بڑھاپے میں چین اور سکون ہو، تو ہمیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہماری چاہے زبان کا ٹکڑا ہو، آنکھوں سے دیکھنا ہو، کانوں سے سننا ہو، اپنے بچوں کی تربیت کا معاملہ ہو، اپنے شوہر کے ساتھ پیش آنے کا معاملہ ہو، جیٹھانی دیرانی کے ساتھ پیش آنے کا معاملہ ہو، محلے میں رہنے کا معاملہ ہو، ہر قدم ہمیں پھونک پھونک کر کر چلنا ہوگا۔ ہاں، ریشم کے دھاگے سے زیادہ نازک اسلام کا نظام ہے، ریشم کے دھاگے سے زیادہ نازک ہے۔ فرمایا معمولی اگر آپ نے تو تاری سے کسی سے بات کی ہے، اگر آپ نے کسی سے جھگڑا کیا ہے، اگر آپ نے فرمایا کسی کے راستے میں کانٹے ڈالے ہیں، آپ نے کسی کے راستے میں اینٹ کے روڑے ڈالے ہیں، آپ نے کسی کے خالی پلاٹ میں بچوں کی گندے کپڑے وہاں ڈالے ہیں، اور آپ نے وہاں کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کا نظام اندھا نہیں ہے۔ خدا پاک کی قسم، اللہ کا نظام بہت منظم نظام ہے، کمپیوٹر سے زیادہ باریک نظام ہے۔ فرمایا اللہ کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، یہ بات دل کی گہرائیوں میں بٹھاؤ کہ نہ معلوم اللہ کو کون سی ادا میری پسند آئی تھی کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اور ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ ہے، ہمارے گھروں میں قرآن پاک ہے۔ ہم اپنی پیشانی پتھروں کے سامنے نہیں، ادھر ادھر سمندر کے سامنے نہیں، یہ پیشانی دن میں 5 مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمارے رب کے سامنے جھکتی ہے۔ یہ احسان ہے رب کائنات کا، یہ احسان ہے رب کائنات کا۔ خون کے آنسو روئے تو بھی کم ہے۔ فرمایا نمازوں پر نمازیں پڑھے، اے اللہ پاک میں تو اس کے قابل نہیں تھی، اے اللہ تو نے مجھے ایمان دیا ہے، اے اللہ تو جب ایمان دیا ہے تو میرے ایمان کو تو کامل بنا دے، میرے اللہ میرے اس ایمان کے ذریعے سے مجھے دنیا بھی اچھی سے اچھی دے دے، اچھی سے اچھی بنا دے، اور آخرت کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ تو بہتر بنا دے۔ اے اللہ میرے دل کی گہرائیوں میں تیری نیکیوں کی توفیق دے دے۔ ایک عورت جب رونے پر آتی ہے اور اللہ کو منانے پر آتی ہے، عورت کے رونے کی بنیاد پر گھروں کے در و دیوار سے شیطانی اثرات بھاگ جاتے ہیں، اور وہاں در و دیوار پر فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور جہاں فرشتے ہوتے ہیں وہاں چین ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ بچے بھی پیار سے اپنے ابا امی سے بات کرتے ہیں، اور بڑھاپے میں ماں کو سکون ملتا ہے۔ اور اگر ماؤں نے غفلتیں کی، اگر ماؤں نے اپنے گھروں میں اللہ کے حکم کو توڑا، تو اللہ بولتا تو نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر اور ہماری نسلوں کو برباد کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اللہ کا نظام کامیاب بنانے کے لیے صرف پیسے نہیں ہے، ہاں پیسوں کا ایسے ہی کمانا اور پیسے ہی اندھادھند خرچ کرنا نہیں ہے۔ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے عقائد سے لے کر اخلاق تک کا ہمارا معاملہ اچھا ہو، ہمارے عقیدے اسلام کے مطابق ہو، شک والی بات نہ ہو، ہمارا یقین ہو کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے۔ فرمایا مارنے جلانے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ جسے چاہے لڑکا دے، جسے چاہے لڑکی دے، اور جسے چاہے بغیر اولاد کے رکھے، جسے چاہے بغیر نکاح کے رکھے، وہ اللہ کا نظام ہے، اس کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ میری بہنوں، اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے مسبب الاسباب سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو بچے کو دیکھ کر خوش بادمیں ہو، پہلے تو اللہ کے سامنے شکریہ کی نماز پڑھو۔ میرے اللہ، میرے پیٹ میں بچہ تو نے بسایا تھا، اور تو نے یہ بچہ دیا ہے، میں تجھے کیوں یاد نہ کروں؟ تو تیرے احسان میرے پر پل پل میرے تیرے احسان ہے، اے اللہ تو ناراض مت ہونا۔ یہ مرد مومن کی کہانی ہے، ایک ایک احسان کو دیکھ کر اللہ کے، وہ گھنٹوں اللہ کے سامنے اللہ کی بندی روتی ہے۔ جب کھانے بیٹھے، دسترخوان پر روٹی ہو، سالن ہو، تو فوراً دواخانوں میں سوئے ہوئے بیماروں کو یاد کریں۔ فرمایا جو بیچارے حالات میں ہیں ان کو یاد کریں، اور روتی ہوئی آنکھوں سے ماں اپنے بچے کو کہیں بیٹا یہ کھانا اللہ نے دیا ہے، میرے لال اللہ کو ناراض مت کرو بیٹا، یہ کھانا اللہ نے دیا ہے،
اگر اللہ چاہتے تو ہم ایک روٹی ٹکڑے کے محتاج ہوتے، اللہ ہمیں بھکاری بناتا۔ میرے بیٹے اس اللہ کو مت بھولا کرو۔ بیٹا تم کاروبار کے لیے جاؤ، کارخانے پر جاؤ تو بیٹا 2 رکعت پڑھ کر کے اس رب کو منا کر کے جاؤ، اللہ کو آگے رکھو، خود پیچھے رہو، اللہ کی بڑائی پر بیٹا یقین کرو۔ فرمایا ماں نے کھانا کھا لیا، سب بچوں کو کہا بیٹا برتن چاٹ لو، سنت کے مطابق برتن صاف کرو، اور بیٹا چاول کے دانے تم نے یہاں پلیٹ سے نیچے گرے ہوئے ہیں، دسترخوان پر پڑے ہیں، گندی ٹوکری میں چلے جائیں گے۔ اللہ پاک بیٹا تو چاول کے دانے کی ناقدری کے نتیجے میں بڑھاپے میں تو پریشانی کا شکار نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو کہا تھا، عائشہ روٹی کا اکرام کیا کرو، ورنہ کبھی ناقدری کے نتیجے میں ہماری نسلیں پریشان ہو جاتی ہے اور بڑھاپے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میری بہنوں، میری عزیز دینی بہنوں، آپ اپنی زندگی میں سب سے پہلے شکریہ بسا لو، بس شکریہ شکریہ اور شکریہ، اللہ کا شکر۔ دسترخوان پر بیٹھے اللہ کو یاد کر کے شکر ادا کرو۔ بازار جاؤ اور تمہیں پتا ہے تمہارے بدن پر یہ برقعے آئے ہیں، گھروں میں نماز کے تذکرے ہیں، یہ ہمارے بڑوں کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ میرا اور آپ کا لاڈلا نبی جب چچا کا انتقال ہو رہا تھا اور ابو طالب دنیا سے جا رہے تھے، ہمارے نبی نے آ کر کے کہا، چچا آپ کا احسان میرے اوپر ہے، ایک مرتبہ تم کلمہ پڑھ لو، اللہ کے دربار میں سفارش کروں گا، تم ٹینشن مت رکھنا۔ لیکن مقدر میں ایمان نہیں تھا اور بغیر ایمان کے دنیا سے روانہ ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ کو ہماری کون سی ادا پسند آئی کہ ماؤں کے پیٹ سے ہمیں ایمان والا پیدا فرمایا، لیکن میری بہنوں اس ایمان کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان ایسا مضبوط ہو کہ ہماری آنکھیں شریعت کے خلاف نہ دیکھے، ہمارے کان شریعت کے خلاف نہ سنے، ہماری زبان شریعت کے خلاف نہ بولے، ہم بچوں کے لباس سنت کے مطابق لائیں۔ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور فرمایا بچوں کو بچپن میں ابھی پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے اس موقع پر تو اس کو کوئی کپڑے کا ٹکڑا پہنا دیا، لیکن جب لباس پہننا شروع کرے سنت کے مطابق پہنائے، اس لیے کہ ماؤں کی نیتوں کا اثر ہوتا ہے، ماؤں کی نیتوں کا اثر ہوتا ہے۔ ہاں ابھی چھوٹا سا ہے اور ماں اس کو اس کے گہوارے میں لوری دے رہی ہے، اے اللہ میرے بچے کو تیرے دین کا ترجمان بنانا، اے اللہ میرے بچے کو وقت کا مولوی الیاس بنانا، اے اللہ میرے بچے کو وقت کا مولوی یوسف بنانا، اے اللہ میرے بچے کو وقت کا مولوی عمر بنانا۔ اب یہ ماں لوری دے رہی ہے، وضو کے ساتھ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں درود پڑھ رہی ہے، فرمایا با وضو رہتی ہے، اب یہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور کبھی شریعت کے خلاف کام نہیں کرتی، بازار زیادہ نہیں جاتی، کہیں بے پردگی نہ ہو جائے، وہ ڈرتی ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اب یہ ماں پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ماؤں کی غلطی کا خمیازہ بیچاری اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی نے ملاقات کی اور ملاقات دعا کے بغیر کی تو کبھی کبھی خطرہ ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر مرتد ہو جائے، ہاں مرتد ہو جائے۔ غلطی میاں بیوی نے کی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بچہ اور بچی پیٹ میں قرار پائے، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ بچہ ایمان سے نکل گیا۔ اللہ اکبر، ایک ایک عمل کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو بچیاں شادی شدہ نہیں ہے، میں ان بچیوں کو فرمایا، میں ان کو مخاطب ہو کر کے کہتا ہوں، میری عزیز بچیوں موبائل کے فندے سے اپنے کو بچاؤ، اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو۔ تمہارے راتوں کے خواب میں ام عائشہ ہو، تمہارے راتوں کے خوابوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تمہارے راتوں کے خوابوں میں ہماری پاک مائیں ہو، ازواج مطہرات ہو۔ فرمایا آج اس موبائل نے ایمان کی ساری بنیاد کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور لڑکی موبائل کی دل دادا بن گئی ہے، اور فرمایا موبائل میں گندی تصویریں دیکھتے دیکھتے کبھی اس لڑکی کا ذہن بگڑ جاتا ہے۔ اور یاد رکھو جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو دماغ ہٹ جاتا ہے، کیا مطلب؟ غصہ بڑھ جاتا ہے،
चिड़चिड़ापन बढ़ जाती है, जीने को कभी कभी मन नहीं चाहता, खुदकुशी करने को जी चाहता है, बात बात में गुस्सा बढ़ जाता है। ये शैतान का हमला हुआ है, ये शैतान का हमला हुआ है। मैं मेरी उन अजीज बच्चियों को कहता हूँ जिनकी शादियां नहीं हुई है, मेरी अजीज बच्चियों, अपने आप को कीमती बनाओ। हमारे लिए नमूना अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तमाम बेटियों में सबसे ज्यादा हजरत फातिमा से ताल्लुक था। आप जब फातिमा के घर जाते थे तो हजरत फातिमा दरवाजे तक आती थी, अब्बा आए हैं, हुजूर का हाथ पकड़ती थी और हुजूर के पेशानी पर बोसा देती थी और अपने अब्बू को अपने बिस्तर पर बिठाती थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हजरत फातिमा हुजूर के वहां जब जाती थी तो अल्लाह के रसूल खड़े होकर फातिमा के पेशानी को चूमते थे और अपने बिस्तर पर बिठाते थे। और आपने फरमाया, फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है। फरमाया, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। जन्नत की औरतों की सरदारन है हजरत फातिमा। लेकिन वही हजरत फातिमा के इंतकाल का वक्त करीब आया, हजरत अली को बुलाया, अली मेरे करीब आओ, मुझे आपको कुछ बात करना है। हजरत अली ने फरमाया, फातिमा कहो क्या तमन्ना है, तुम दुनिया से जा रही हो, तुम अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी हो और तुम हसन हुसैन की माँ हो, जन्नत की औरतों की सरदारन हो, जो तमन्ना हो बताओ। हजरत फातिमा ने फरमाया, अली जब से उम्र लायक हुई हूँ मेरी निगाह किसी गैर महरम पर गलत नहीं पड़ी और किसी गैर महरम की गलत निगाह मेरे बदन पर नहीं पड़ी है। फरमाया, अली रात के अंधेरे में मेरा जनाजा लेना ताकि मेरे कफन के कपड़े पर किसी की नजर न पड़े। रात में इंतकाल होता है और रात में हजरत फातिमा को दफन किया जाता है। मेरी अजीज तेरी बहनों, हमारे लिए नमूना हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के निजाम को अंधा न समझे। जी, एक मर्तबा हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जो मौलाना अरशद मदनी के वालिद माजिद है, वो सയ്यिद है। सയ്यिद का मतलब हजरत फातिमा के घराने से है। तो उनको शक था कि आया ये सिलसिला सही है या नहीं। तो रात को सोए, हजरत फातिमा ख्वाब में आई और यूं कहा, बेटा तुम इधर आ जाओ, तुम मेरे बेटे हो। अल्लाह अकबर। ये कहकर इशारा कर दिया कि तुम्हारा नसब नामा सही है और तुम मेरे खानदान से ही हो। अल्लाह की तरफ इशारे कभी कभी होते हैं, अल्लाह की तरफ से इशारे होते हैं। मेरी अजीज बच्चियों, शादी से पहले अपना निजाम मजबूत करो। हाँ, शादी से पहले उम्र लायक होने से लेकर शादी तक हमारी जिंदगी में हमारी जिंदगी की कहानी हो कि हमने फरमाया ये जिंदगी बहुत पाक दामनी के साथ गुजारी हो। हमने चचा के लड़के से, मामू के लड़के से, फूफी के लड़के से, मामू के लड़के से, शरीयत ने जिनको गैर महरम बताया है, फरमाया कभी हमने उनसे बात न की हो। भले पड़ोस में रहते हैं लेकिन उनसे पर्दा है। चचा के लड़के से पर्दा है, बात समझ आए ना आए। लेकिन आज हमारे यहाँ बुर्का जरूर है लेकिन पर्दे का निजाम नहीं है और उसी के नतीजे में हमारे यहाँ पूरे के पूरे गांव में बुर्का होता है लेकिन पर्दे वाली औरत नजर नहीं आती। पर्दे वाली औरत उसको कहते हैं कि फरमाया कि उम्र लायक होने से लेकर उसके बदन के ऊपर किसी की नजर न पड़ी हो। यहाँ तो आपस में बेपर्दगी का निजाम है। हजरतुल उस्ताद मौलाना अरशद मदनी फरमाते थे, मैंने गुजरात में देखा है कि गुजरात में तो औरतों में पर्दा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वह पर्दे की आयत नाज़िल ही नहीं हुई। अपनी जिंदगी में मेरी अजीज बच्चियों, एहतियात का पहलू रखे। फरमाया शादी से लेकर उम्र लायक होने तक अपने आप को मामूलात का पाबंद बनाए, दुरूद शरीफ की कसरत करे, घर में रहे, जरूरत से ज्यादा बाजार में न जाए, जब जाए एहतियात के साथ जाए। एक जमाना था माए अपने बच्चों की तरबियत कितने एहतिमाम से करती थी। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने फज़ाइल आमाल लिखी है और अल्लाह ने उनकी किताब को पूरी दुनिया में फैलाया, हजरत शेख फरमाते हैं मैं छोटा सा था, 17 साल तक मेरे वालिद ने मुझे अपने से अलग नहीं होने दिया। ज़करिया तू मेरे साथ रहे,
تو اوباش بچوں کے ساتھ چلا جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے خوابوں میں اللہ کے رسول ہو، فرمایا تیرے تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ 17 سال تک ابا نے مجھے اپنے سے الگ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، 17 سال کے بعد کہا بیٹا اب تم آزاد ہو، جہاں کہیں بھی جانا ہو جا سکتے ہیں۔ فرمایا ابا اب میں مسجد چھوڑ کر کہاں جاؤ، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کہاں جاؤ۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں شاید کوئی رات ایسی ہو جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہ دیکھا ہو، اور ملک الموت سے تو دوستی ہو گئی تھی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ مدینہ المنورہ یا سہارنپور میں بیمار ہو گئے، مدینے کی تیاری کی، اللہ کے رسول نے خواب میں آ کر کے کہا مولی زکریا آپ کی وفات مدینے میں ہوگی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن ہونا ہے، لیکن ابھی وقت نہیں آیا، وقت آنے پر آپ کو اشارہ کر دیا جائے گا۔ فرمایا ادھر وہاں مدینہ جاتے ہیں، ملک الموت سامنے آتے ہیں اور اشارہ کیا گیا کہ نصیحت وصیت کرنی ہو کر لو، تھوڑی دیر میں آپ کی روح قبض کرنا ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، تقوی کی بنیاد پر اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ میں ان بچیوں کو کہتا ہوں میری عزیز بچیوں، موبائل کے دنیا سے اپنے کو دور رکھو، اتنی دیر میں آپ خوب درود پڑھ سکتی ہو، آپ درود شریف کی کثرت رکھیں، انشاءاللہ آپ کے رشتے اللہ اچھے سے اچھا رشتہ آپ کو دیں گے اور مستقبل کے راستے اللہ ہموار کریں گے۔ درود شریف کیا ہے؟ درود شریف یہ ہے کہ اس کی برکت سے زندگی میں اللہ برکت دیتے ہیں، اچانک کی موت سے اللہ حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں، اللہ پاک دل کی گہرائیوں میں چین اور سکون دیتے ہیں، اللہ ہمارے مال میں برکت دیتے ہیں اور زندگی بڑی محبت کے ساتھ اللہ گزارنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس لیے ہزاروں کی تعداد میں درود ہو۔ میں ان بچیوں کو کہتا ہوں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، شادی سے پہلے اپنے آپ کو بہت محتاط رکھیں میری عزیز بچیوں، اور میں ہماری ان ماؤں اور بہنوں کو کہتا ہوں کہ جن کی بچیوں کی شادی ہونے والی ہے، آج ماں باپ اپنے بچوں بچیوں کی شادی اسباب کے درجے میں تو کر لیتے ہیں، سامان لے آئے، کپڑے لے آئے، ساری تیاری کر دی، 20 جوڑے سلا دیے۔ اصل تیاری یہ ہے کہ ہم اپنی بچی کو صفات سے مزین کریں، ہماری بچی کو صفات سے مزین کریں، اس کی زندگی میں شکر گزاری کا مزاج ہو، اس کی زندگی میں تقویٰ ہو، اس کی زندگی میں نماز کا اہتمام ہو، اس کی زندگی میں غصہ پینے کا مزاج ہو، اس کی زندگی میں غریبوں کے اوپر دیا کرنے کا مزاج ہو، اس کی زندگی میں فرمایا غریبوں کے ساتھ رحم کرنے کا معاملہ ہو، فرمایا خدمت گزار ہو، وہ سست نہ ہو۔ میں مستورات کے پروگرام میں اور خصوصاً بدھ کے دن ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے، میں اس میں کہتا ہوں کہ ماں اپنی بچی کو اتنا چست بنائے کہ ایک دن میں 20-25 مرتبہ کچن میں جانا پڑے، شوق سے کچن میں جائے، سستی نہیں ہونی چاہیے، کتنے ہی مہمان کیوں نہ آئے، لیکن ماں نے اپنی بچی کو چستی سکھائی ہے، سستی نہیں سکھائی۔ ہماری زندگی میں چستی ہو، ہم دنیا میں کام کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی خدمت اور سیوا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے آئے ہیں، اور خدا پاک کی قسم کام تو دعاؤں سے ہوتا ہے، کام تو دعاؤں سے ہوتا ہے۔ میری عزیز بہنوں اور میری عزیز بچیوں، اپنی زندگی کے اندر میں شادی سے پہلے ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کو صفات کے ساتھ روانہ کرے، صفات کے ساتھ۔ اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے ماں کو پابند بننا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا پورا کا پوری کی پوری دنیا زندگی گزارنے کا سامان ہے، اور بہترین سامان نیک عورت ہے، نیک عورت۔ ایک آدمی کو سب مل گیا لیکن عورت اچھی نہیں ملی، کپوت عورت ہے، غصے والی عورت ہے، بات بات میں چڑچڑاپن والی مزاج ہے۔ کوئی مہمان آ گیا، شوہر نے کہا گھر میں مہمان آئے ہیں، اور بیوی غصے ہو گئی، میں کیسے کھانا پکاؤں گی، میرے پاس کہاں وقت ہے، چڑچڑاپن والا مزاج ہے۔ فرمایا یہ شوہر بیچارہ دکھی ہوتا ہے، اور اگر گھر میں آنے والی عورت دکھنے میں اتنی خوبصورت تو نہیں ہے لیکن زبان کی بڑی میٹھی ہے، اس لیے میں مثال دیتا ہوں کہ عورتوں کو کون سی لائن میں جانا ہے، کون سی لائن میں عورتوں کو جانا ہے۔ میں آپ کو 2 قسم کی عورتیں بتاؤں، 2 قسم کی عورتیں۔ ایک مرتبہ ایک مرد اپنے گھر آیا، اب دیکھا
کہ بیوی کا مزاج بالکل بگڑا ہوا ہے، غصے غصے میں ہے، بالکل ٹیڑھا مزاج ہے، غصے والی نظر آ رہی ہے، موڈ نہیں ہے۔ شوہر نے کہا کیوں، کیا حال ہے؟ شوہر تھکا ہارا بیچارہ کاروبار سے آیا ہے۔ عورت کو کہا کیا معاملہ ہے؟ تو عورت نے کہا آئی تھی تمہاری ماں آئی تھی اور مجھے اس کے لیے کھانا پکانا پڑا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا تب بھی پکانا پڑا۔ شوہر نے کہا میری ماں آئی تھی، اب بیچاری کسی اور لڑکے کے وہاں سے یہاں آئی تھی۔ عورت نے منہ بگاڑ کر کھانا کھلایا اور غصے ہو کر کے اس کی ماں کو روانہ کیا۔ شوہر بولتا تو نہیں ہے لیکن شوہر دل میں دکھی ہوتا ہے۔ جس ماں نے مجھے پیٹ میں رکھا تھا، بچپن میں مجھے بڑا کیا تھا، مجھے پڑھایا، مجھے اسکول پڑھایا، مجھے مدرسہ بھیجا، آج میری ماں کو میرے گھر میں آنے کے بعد محبت سے کھلانے والی عورت بھی نہیں ہے۔ شوہر بولتا تو نہیں ہے لیکن دل میں دکھی ہوتا ہے۔ اے اللہ اس عورت کو یا تو ہدایت دے دے یا تو تو اس کو اپنے پاس لے لے اور دوسری کوئی نیک مزاج عورت میرے گھر میں دے دے جو مسکرانے والی ہو۔ فرمایا شوہر دل میں نکالتا ہے اور میری بہنوں آج لوگ کسی اور کی بد دعا سے نہیں، گھر کے ممبر کی بد دعا سے دکھی ہے۔ ہاں شوہر بولتا تو نہیں ہے۔ دوسرے دن آیا، عورت کا موڈ نہیں تھا۔ شوہر نے پوچھا کیوں غمگین ہو؟ آئی تھی تمہاری بہن، بچے لے کر آئی تھی اور مجھے کہا کہ بھابھی کھانا بناؤ، کیا کرے وہ کھائے بغیر نہیں گئی، تو میرے پاس جو دال بنانے کا سامان تھا دال بنا کر کے بھیج دیا تمہاری بہن کو۔ ایسا انداز اختیار کیا۔ شوہر کہتا ہے میری بہن کے ساتھ بچپن میں ہم ایک برتن میں کھاتے تھے، میری بہن آئی اور تم نے یہ معاملہ کیا۔ لیکن کہیں تو وہ بھوت کی طرح سوار ہو جائے، بھوت اور پلیت کی طرح شوہر پر سوار ہو جائے اور جھگڑا ہو۔ شوہر بولتا نہیں ہے لیکن اندر میں جا کر کے آنکھوں میں سے آنسو بہاتا ہے۔ اے اللہ پاک مجھے صبر دے دے، مجھے صبر دے دے، مجھے صبر دے دے۔ دنیا میں ایسی بھی عورتیں ہیں۔ مجھے پالن پور کے ایک آدمی نے بتایا مولانا میں نے صرف میری والدہ کو کپڑا لا کر دیا تھا، 3 مہینے ہو گئے میری بیوی مجھ سے برابر بات نہیں کرتی ہے، امی کو کپڑا لا کر کیوں دیا؟ میں نے کہا بھوت اور پلید رکھ کر کیا کرو گے؟ یہ تو بھوت اور پلید ہے۔ مولانا طلاق دیتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ بھائی نے طلاق دے دی اور وہ دعوت اور تبلیغ میں جاتے ہیں۔ میں نے کہا بد دعا مت کرنا ورنہ اس کی بربادی ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے گھر میں حالات آئیں گے۔ 2 مہینے کے بعد پتا چلا اس عورت کے اوپر بھوت سوار ہو گیا، پورا محلہ پریشان، بچے بھی پریشان۔ میں نے کہا تھا یہ عورت اپنے شوہر کا دل دکھاتی ہے۔ اسی لیے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہیرا میں جب جبرائیل نظر آئے تھے اور آپ گھبرائے گھر آئے تھے، حضرت خدیجہ نے کہا تھا کلا نبی جی آپ بالکل نہ گھبرائیے، اللہ کبھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ آپ بیماروں کی بیمار پرسی کرتے ہو، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، پیاسوں کو پانی پلاتے ہو، ضرورت مندوں کی ضرورت میں کام آتے ہو۔ یہاں علماء فرماتے ہیں جادو اور سحر سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ غریبوں کی خبر لو اور فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں گھروں میں برکت ہوگی، اس کے نتیجے میں گھروں میں برکت ہوگی۔ میری عزیز تینی بہنوں، اللہ کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بجائے ایک ایسی بھی عورتیں دنیا میں ہے، کیسی؟ شوہر گھر آیا تو بیوی مسکرا رہی تھی، شوہر نے کہا بہت خوش ہوں، کیا بات ہے؟ ارے میرے شوہر ماں آئی تھی، اماں آئی تھی۔ میں نے کہا واہ کیا کیا؟ تو میں نے باقاعدہ گوشت منگوایا، بچے کو کہا ماں آئی ہے اور بیچاری کب آئی ہے جا گوشت لے آ، اور میں نے اچھی بریانی بنائی اور میں نے مٹھائی بھی بنائی، اور میرے شوہر ایک کپڑا جوڑا کسی نے مجھے دیا تھا، میں نے ماں کو دیا ہے۔ شوہر رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ تجھے 7ویں جنت دے دے، واہ واہ تو نے میری ماں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اللہ تجھے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ عورت بھی آمین کہتی ہے۔ آج عورتیں یہ دعائیں لینے کے لیے سمجھتی نہیں ہے، خدائے پاک کی قسم شوہروں کی دعاؤں سے عورت کی قسمت بدلا کرتی ہے۔ میرے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے، زیادہ وقت نہیں ہے۔
ورنہ میں تم کو بتاتا کہ آج عورتیں وہاں تعویذوں کی لائنوں میں کھڑی ہوتی ہے۔ ارے آپ کے مسائل کا حل یہ ہے کہ تم غریبوں کے پسینے کو پوچھو، تم کمزوروں کی مدد کرو۔ محلے کی بوڑھی عورت کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، اس کا پیشاب پاخانہ صاف کرو۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرو، شوہر کے معذور بہن کا لحاظ رکھو۔ معذور بہن ہے، شوہر کو کہو میرے شوہر بیچاری یہ بہن کہاں جائے گی آپ کی، لے آؤ، اس کی برکت سے اللہ ہمیں دیں گے۔ میں نے اس کان کے پردوں سے دسیوں کارگزاری سنی ہے، جن عورتوں نے اپنے گھروں میں کسی معذور نند کو رکھا ہے یا خسر اور ساس کی خدمت کی ہے، سب سے پہلے اللہ نے ان کو بیت اللہ بلایا ہے، ان کے کاروبار میں برکت دی ہے، ان کی اولاد کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، ان کی لڑکیوں میں اللہ نے صلاحیت دی ہے، ان کو رشتے دیے ہیں، اور وہ روتے روتے یہ کہانیاں پردے کے آڑ میں سناتی ہے۔ مولانا ایک مرتبہ میری ساس کو پیشاب پاخانہ کپڑے میں ہو گیا تو میری ساس نے کہا کاش کہ میری لڑکی ہوتی جو دوسرے گاؤں میں ہے۔ تو میں نے پوچھا امی لڑکی کو کیوں یاد کرتی ہو کہ پیشاب پاخانہ ہو گیا ہے، کپڑا گندا ہو گیا ہے؟ تو بہو نے کہا اماں میں تمہاری لڑکی نہیں ہوں، بچی کو یاد مت کرو، میں تمہارا پیشاب پاخانہ شوق سے دھلاؤں گی۔ فرمایا یہ کہتے ہوئے میرے خاندان کی ایک عورت رونے لگی اور کہا مولانا مجھے بلڈ کینسر ہو گیا تھا، بلڈ کینسر ہو گیا تھا، لیکن آج بلڈ کینسر ہوئے 40 سال ہو گئے، بہو سے بھی زیادہ تندرست ہوں۔ جب میں نے ان کا پیشاب پاخانہ دھلایا تو مجھے میری ساس نے 10 منٹ دعائیں دی کہ بیٹی اللہ تجھے بھلا کرے، اللہ تجھے نیک اولاد دے، اللہ تیری اولاد کو اچھے رشتے دے، اللہ تیری اولاد کے اولاد کی اولاد کو اچھا دے۔ میری بہنوں کہاں بھٹک رہی ہو؟ چھاپی کے بازاروں میں کچھ نہیں ملتا، اللہ کے خزانے میں ملتا ہے، اور اللہ کے خزانے سے لینے کے لیے معذوروں پر رحم کرو، ساس خسر کی خدمت کرو۔ شوہر گھر پر آئے تو دروازے پر آ کر کے شوہر کا سامان لے لو۔ فرمایا ٹینشن میں ہے ٹینشن مت دو، بیچارہ بے چین ہو کر کے آیا ہے۔ عورت تو وہ ہوتی ہے کہ شوہر کو معمولی غمگین دیکھ کر کے کہے میرے سرتاج غمگین نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ شوہر نے کہا کوئی بات نہیں۔ بیوی نے پھر پوچھا سچ بتاؤ کوئی معاملہ ہے؟ تو پھر شوہر نے کہا دراصل یہ تھوڑا سا قرض ہو گیا ہے 2 لاکھ کا۔ بیوی نے کہا میں حیات ہوں، مت گھبراؤ مت گھبراؤ، ہم محنت کریں گے اور اللہ آپ کا قرض چکا دیں گے۔ شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تیری عمر میں برکت دے میری عزیز دینی بہنوں۔ فرمایا آج میں تم کو یہ بڑا تعویذ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں مدرسے کے بچوں کو کہتا ہوں بچوں دل اتنا بڑا رکھو، مدرسے کے بچے کا پیشاب پاخانہ ہو جائے شوق سے دھو دو، خدا کی قسم وہاں سے بہت کچھ ملتا ہے، وہاں سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اور میں مدرسے کے بچوں کو کہتا ہوں اپنا ماں باپ کا پیشاب پاخانہ اپنے ہاتھ سے دھو، بڑے بڑے عطروں میں وہ نہیں ملے گا، بڑے بڑے عطر اور خوشبو میں وہ نہیں ملے گا جو ماں باپ کی خدمت کرنے کے نتیجے میں ملا کرتا ہے، خدمت کے نتیجے میں ملتا ہے۔ اور میں ان بہنوں کو کہتا ہوں کان کھول کر کے سن لو، گاؤں میں عبرت کی نگاہ سے دیکھو، قرآن کہہ رہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فلاں لڑکے نے باپ کو تماچا مارا تھا، بڑھاپے میں کیا حشر ہوا، دیکھو عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ فلاں بچے نے اپنے باپ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر دوا خانے لے گیا۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ مولانا 25 سال تک میں نے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ میری ماں فرمایا پیشاب پاخانہ کر جاتی تھی تو میں دھلا کر کے ان کے بستر میں پاؤڈر ڈالتا تھا، عطر لگاتا تھا۔ میری ماں کو کوئی نفرت نہ کرے تو میری ماں نے مرتے مرتے کہا میرے لال تو نے میری خدمت کی ہے، اللہ تجھے نوازے۔ وہ مولانا کہہ رہے میں نے میرے بچے کو گھر ٹیوشن دلایا، 12ویں پڑھائی، ڈاکٹر بن رہا ہے اور نارمل فیس میں ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی پیسے نہیں بھرنے پڑے، MBBS ڈاکٹر بن رہا ہے۔ مولانا میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میری بہنوں گھر کا نظام سمجھو، اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو، گھر کو لازم پکڑو، گھر میں رہو، اور فرمایا بازاروں میں نہیں ہے، مسلح کو تر کرو، مسلح کو تر کرو۔ میں یہ مجمع بیٹھا ہے
میرا سوال ہے، میں سوال کرتا ہوں، میری مومن قوم میں برسوں سے خدمت ہو رہی ہے کوئی عورت ایسی کہ جب مصلی پر آئے تو ایسی روتی ہو جیسے بچے کے مرنے پر روتی ہے کوئی عورت ایسی کہ جب مصلی پر آئے ایسی روتی ہے اللہ سے مانگتے ہوئے کہ جیسے شوہر مر گیا ہو؟ شوہر کے مرنے پر تو ہر کوئی روتا ہے، بچوں کے مرنے پر تو ہر کوئی روتا ہے، لیکن اللہ سے باتیں کرتے ہوئے گھنٹوں کوئی عورت روتی ہو؟ جب سے یہ رونا ختم ہوا ہے ہمارے گھروں میں اللہ کے اولیاء پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ ہاں، رونا چھوڑ گیا، ہنسنا ہے ہنسنا۔ دو عورتیں جمع ہو گئی، زور زور سے ہنس رہی ہے۔ ہاں، اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور خصوصاً میری قوم میں، میری مومن قوم میں ہنسنے کا مزاج زیادہ ہے۔ میں ایم پی جاتا ہوں، وہاں عورتوں کے زور سے بولنے کی آواز نہیں آتی۔ میں یو پی جاتا ہوں، آواز زور سے نہیں آتی۔ راجستھان جاتا ہوں، گھونگھٹ والی عورتیں ہیں، زیادہ ہنسنے کی آوازیں نہیں آتی۔ اور میری قوم کی بچیاں جب جمع ہوئی تو بس زور زور سے ہنستی ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، ہاں ہم بھٹک گئے ہیں، راستے سے بھٹکے ہیں۔ فرمایا اپنی زندگی کا نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری جو سہارنپور میں رہتے تھے، اللہ نے بہت بڑا مقام دیا تھا، فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، ایک مرتبہ بچے کو کہا یونس کو بلا لاؤ۔ مولی یونس آئے، ابھی پڑھتے تھے، کہاں بیٹا یونس جب دعا میں بیٹھو تو دل لگا کر دعا کرو بیٹا، جاؤ، بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بچے کو کہا جاؤ یونس کو بلا کر کے لاؤ۔ مولی یونس آئے تو کہا بیٹا یونس جب دعا میں بیٹھو دل لگا کر دعا کرو۔ بس مسلمان کے بچے کو تعویذ نظر آتا ہے، بس صرف تعویذ۔ ارے آنکھوں میں سے آنسو نچوڑنے کے سوا بڑا تعویذ کوئی نہیں ہے۔ کوئی کاندھا ایسا جہاں سر رکھ کر کے روئے؟ روزانہ اللہ کے سامنے صلاۃ الحاجہ پڑھو۔ ہمارے پاس سے سب لوٹ گیا، ہماری عورتوں کے کپڑے باریک ہو گئے، ہماری عورتوں کے کپڑے چست ہو گئے۔ باپ کے سامنے بچی سینہ تنگ کر کے چل رہی ہے اور باپ کو بچی کی چھاتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا شادی کے موقع پر کیسے ڈھونگ ہے۔ ہاں، ہم نے اپنی بچیوں کو کپڑے دیے ہیں لیکن ہم نے اپنے بچوں کو تقوی کا لباس نہیں دیا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس بہتر ہے۔ اپنے بچیوں کو تقویٰ دو، اپنے گھروں میں سادگی لاؤ، شادی بیاہ کے موقع پر سادگی لاؤ، رشتے کے موقع پر سادگی لاؤ۔ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ ہوا تو کپڑے کا جوڑا دینے جانا ہے، کپڑے کا جوڑا۔ کہاں؟ ریوان کے وہاں، ریوان کے وہاں کپڑے کا جوڑا لے کر جانا ہے تو سب جائیں گے ساتھ میں، جیٹھانی دیرانی سب پورا کا پورا ٹولا، اور جوڑا ہے 700 کا، اور جانا ضروری۔ نہیں جائیں گے اور کوئی بیچاری نہیں آئی تو تانا سنے گی۔ یہ ہے ہماری قوم جن کو کہا جاتا ہے کہ دیندار ہے۔ یہ دین کہاں سے آیا؟ کیا اللہ کے رسول کی بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے تھے؟ میری بہنوں، میری بچیوں، دین جہاں تک ہے وہاں تک رکھو، کوئی نئی بات اندر میں نہ گھسے۔ صرف جوڑا دینے سے محبت نہیں آتی۔ اچانک چلے گئے، چاہے شوہر چلا گیا یا بیوی چلی گئی، اپنے بچوں کے سمدھی کے وہاں، ریوائی کے وہاں چائے پی، اور چائے پینے کے بعد ریوائی کو کہا یہ 1000 روپے رکھو اور ذرا وہ بچی جو ہمارے لڑکے کے گھر میں آنے والی ہے میری طرف سے ہدیہ دے دینا۔ اپنی بیوی کو بھی پتا نہیں ہے، شوہر نے دے دیا، بیوی کو پتا نہیں ہے، اور چپ کے اس کو پیسے بھی دے دیے۔ یہ معاملہ ہے، دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے ایسی بات نہیں ہے۔ ہم یہ نہ کہے کہ رواج کہہ کر کے کچھ بھی نہ دے، دینے کا معاملہ تو اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا آپس میں ہدیے کا لین دین ہونا چاہیے، اس سے محبتیں بڑھا کرتی۔ میری عزیز دینی بہنوں، اپنی زندگی میں پہلے پردے کا نظام مضبوط کرو، گھروں میں رہتے سیکھو۔ اس کے لیے میں ان بچیوں کو کہتا ہوں کہ درود شریف کی کثرت کریں، درود پڑھیں، کتنا؟ لاکھوں کی تعداد میں، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ پوری نماز پڑھے، پوری نماز 17 رکعت ہے تو 17 رکعت، اور نماز سے پہلے وضو پورا کریں،
عورتیں عام طور پر وضو میں مسواک نہیں کرتی، برش کر لیتی ہے، مسواک نہیں کرتی، حالانکہ مسواک شیطان کے لیے کوڑا ہے، مسواک کوڑا ہے۔ آپ علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ کا سر حضرت عائشہ کے گود میں ہے، آپ کے پاس آپ کے سالے آئے حضرت عبد الرحمن، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، تو اللہ کے رسول للچاتی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا حضور مسواک چاہیے؟ آپ نے فرمایا جی مسواک چاہیے۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت عبد الرحمن کے پاس سے مسواک لی، چبایا اور حضور کو دیا، آپ نے مسواک کیا اور اس کے بعد اللہم رفیق الاعلی دنیا سے دعا پڑھتے ہوئے آپ دنیا سے روانہ ہو گئے۔ میری عزیز بہنوں، پورا وضو کریں، پوری کی پوری نماز پڑھیں، یقین کے ساتھ دعا کریں، سننے والا رب ہے۔ جتنا دعا میں یقین کے ساتھ تم اللہ سے مانگو گی، اللہ ہماری ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں۔ جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سنے گا۔ پوری کی پوری نماز پڑھیں، اور عزیز دینی بہنوں، جو رسم و رواج ہے اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کے موقع پر نکال دیں، بچیوں کی شادی کے موقع پر رواج نکال دیں۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ میری بچیوں کی شادی ہوئی، کوئی جہیز نہیں دیا۔ یو پی میں جہیز کا رواج زیادہ ہوتا ہے، کوئی جہیز نہیں دیا۔ تو میری پہلے والی بیوی کا انتقال کا وقت قریب آیا تو میں پاس میں آیا، تو میری بیوی نے کہا میرے شوہر حضرت شیخ کو کہا مولانا بچیوں کو بھیج دیا ہے، کوئی سامان نہیں دیا، کم از کم کچھ سامان تو دے دینا۔ تو حضرت شیخ نے غصے ہو کر کہا کب؟ جب بیوی کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، سکرات کا عالم طاری ہونے والا ہے۔ حضرت شیخ نے کہا اللہ کی بندی یاسین شریف پڑھ، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ پھر کہا کیا میں نے میری بچیوں کو ننگا بھیجا ہے، کپڑے نہیں دیے؟ یہ حضرت شیخ کہہ رہے اپنی بیوی کو، کب کہہ رہے؟ دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ ایسے موقع پر لوگوں نے کہا کہ ناک کٹ جائے گی، حضرت شیخ فرماتے کہ میری ناک تو صحیح سالم ہے، الحمدللہ میری ناک نہیں کٹی۔ میری عزیز دینی بہنوں، شادی بیاہ کے موقع پر جو رسم و رواج ہے، اور ایک لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کو سپورٹ دے، اپنے ماں باپ کو کہے میری شادی کے موقع پر شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو، شادی کے دن لڑکی کے سارے معمولات پورے ہو، سارے کے سارے معمولات پورے ہو۔ منزل بھی پڑ رہی ہے، یہ نہیں کہ مہندی لگائی ہے تو سارے رسم و رواج کے چکر میں سارے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، نماز بھی چھوٹ رہی ہے، نماز بھی قضا ہو رہی ہے۔ ارے میری بہنوں، آج تو نماز کی زیادہ ضرورت ہے۔ مولانا ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ میری شادی ہوئی، پہلی رات تھی، تو میں نے اس موقع پر جا کر کمرے میں گھنٹوں اللہ کے سامنے رویا۔ تو میری بیوی بھی آئی ہوئی تھی دلہن بن کر، وہ بھی میرے پڑوس میں نماز پڑھنے لگی، یعنی اللہ کے سامنے رونے دھونے میں زندگی گزری۔ اللہ پاک نے کیسی اولاد ان کے ذریعے سے دی ہے۔ مولانا ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ جب تو تیری ماں کے پیٹ میں تھا، آدھی رات تک تیری ماں مصلی پر روتی تھی اور آدھی رات میں روتا تھا۔ اللہ پاک نے نتیجے میں ایسے مولوی ذوالفقار دیے کہ فرمایا اللہ نے ان کے ذریعے سے ملکوں میں کیسا دین کا کام لیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول خواب میں آئے اور اللہ کے رسول نے فرمایا روس جاؤ، وہاں اسلام کے خلاف ماحول ہے، تمہیں جا کر کے کام کرنا ہے۔ تو وہاں گئے، مسجدوں پر تالے لگے ہیں، ایک مسجد کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے اور دعا کرنے لگے اللہ میں تو سویا تھا، اللہ کے رسول خواب میں آئے ہیں اور مجھے اشارہ کیا ہے، اے اللہ تو ترتیب بتا دے۔ چنانچہ ایک جوان محلے میں سویا تھا، اللہ کے رسول خواب میں آئے اور اللہ کے رسول نے فرمایا سوئے ہو، ہمارے مولوی ذوالفقار آئے ہیں، جا کر کے مسجد کا تالا کھولو اور مسجد کی صفائی کرو۔ اس سفر میں 50,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور لوگوں نے نیا کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ میری عزیز دینی بہنوں، شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج نہ ہو، علماء سے پوچھ کر کے چلے۔ فرمایا اصل تو یہ ہے کہ دونوں بیوائی کے دل میں محبت باقی رہے، اپنی پوزیشن کے مطابق خرچ کرے، دیکھا دیکھی نہ چلے۔ رخصتی کے موقع پر جب لڑکی کی رخصتی ہو، اب تو لڑکی کی شادی کے موقع پر بھی بہت بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہے، اور جس لڑکے کی شادی ہو رہی ہے
وہاں لڑکے کے کمرے کو مزین کیا جا رہا ہے، شنگارا جا رہا ہے، اس میں ہزاروں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ارے پیسوں کا دیوالیہ نکال دینا اور اسراف کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو مال کی برکت کو اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ لہذا شادی سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بچی کو بٹھائے، دیکھ بیٹی یہ رشتہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے رشتہ کروایا ہے، دیکھو بیٹا سب کے احسان کو تم یاد رکھتی ہو، اللہ کے احسان کو مت بھولو، اور بیٹی ایسے موقع پر تم 2 رکعت نماز پڑھو، شکریہ ادا کرو، اور بیٹا اللہ کے سامنے تم رو دھو کر کے مانگو۔ ایک ماں اپنی بچی کو اللہ کا احسان یاد دلا رہی ہے، انشاءاللہ اس شادی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ میری عزیز دینی بہنوں، شادی کے موقع پر آج ایک عجیب معاملہ ہے کہ شادی ہو گئی، پہلی ڈیلیوری ہے کہ جیارو کھانے کے لیے جانا ہے، تو اس کے بعد بھی اتنا خرچ ہوتا ہے ماں باپ کے ذمے جتنا شادی کے موقع پر ہوا تھا۔ سارا کا سارا سامان پھر سے دیا جاتا ہے، ماں باپ کی پوزیشن ہو نہ ہو لیکن بس ضروری سمجھ لیا گیا ہے۔ آہستہ آہستہ ایک ایک رواج اندر میں داخل ہو رہا ہے۔ ارے دربان بن کر کے گھر پر بیٹھو، کوئی غلط رواج ہمارے گھروں میں گھس نہ جائے۔ ہاں، اس سے چین نہیں آتا، گھروں میں چین اور سکون تو شریعت کی باتوں پر چلنے سے آتا ہے۔ 5 وقت نماز کا اہتمام کرے۔ ادھر بچہ اسکول جا رہا ہے، مدرسہ جا رہا ہے، تو ایک ماں وقت نکال کر اپنے بچے کے لیے روئے۔ ماں کے رونے سے اللہ بچے کا دماغ تیز کرتے ہیں، اللہ بچے کو کام کا بناتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے اللہ نے دعوت کا کام پوری دنیا میں پھیلایا، مولانا الیاس صاحب نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور یوں کہا، کہاں چلی گئی وہ ماں جن کے گود میں ہم نے تربیت پائی ہے؟ میری ماں بڑی رونے دھونے والی تھی، میری ماں تقوی والی تھی۔ ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ تہجد پڑھ رہی تھی اور کمرے میں چور گھس گیا چوری کرنے کے لیے، تو مولانا الیاس صاحب نے کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ میں تیری یاد میں بیٹھی ہوں، چور آیا ہے تو نمٹ لے۔ تو چور اندھا ہو گیا، چور کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ فرمایا تو چور نے کہا، کمرے میں اگر کوئی مرد ہے میرے باپ کے درجے میں، اور اگر کوئی عورت ہے تو میری ماں کے درجے میں، آئندہ میں اس کمرے میں کبھی نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ مولانا کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور یوں کہا کہ اللہ پاک میں نے معاف کیا ہے، تو بھی معاف کر دے۔ تو چور کو آنکھیں مل گئی اور چور وہاں سے نکل گیا۔ میری عزیز دینی بہنوں، صرف اپنے بچوں کو کھانا پکا کر کھلانا یہ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ماں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو سنت سکھائے، اپنے بچوں کو تقویٰ سکھائے، اپنے بچوں کو دعائیں سکھائے، اور اپنے بچوں کو اللہ سے مانگنا سکھائے، اور اپنے بچوں کو نوافل کا اہتمام سکھائے۔ اپنے بچوں کو کہے بیٹا روزانہ مسجد و جماعت میں بیٹھو، بیٹا یاسین شریف پڑھ کر کاروبار کے لیے جاؤ۔ فرمایا ایسی مائیں مرنے کے بعد بھی بچوں کو یاد آتی ہے۔ میری ماں تقوی والی تھی، میں نے میری ماں کو کبھی غصے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، میری ماں کبھی ڈانٹتی نہیں تھی، پیار کے ساتھ بات کرتی تھی، میری ماں نے اپنی جیٹھانی سے کبھی جھگڑا نہیں کیا، اپنی دیرانی سے کبھی جھگڑا نہیں کیا، بچوں کے خاطر کبھی محلے میں جھگڑی نہیں ہے۔ میری ماں مہمان نواز تھی۔ ادھر ماں کا انتقال ہوتا ہے اور جوان بچہ ماں کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر روتا ہے، گاؤں والے تسلی دیتے ہیں بیٹا مت رو، ہر ایک کو مرنا ہے۔ تو بچہ روتے روتے کہتا ہے، مول صاحب میں میری ماں کے مرنے پر نہیں روتا، لیکن میری ماں رونے والی تھی، بہت روتی تھی میرے لیے، میری ماں کی دعائیں عجیب تھی، جو میری ماں نے مانگا ہے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں میری ماں نے مرنے کے موقع پر مجھے بلایا اور یوں کہا کہ بیٹا ابو الحسن میں دنیا سے جا رہی ہوں، مت گھبرانا، میں تیرے لیے بہت روئی ہوں اور تیری قسمت بنا کر کے دنیا سے جا رہی ہوں۔ ایک مرتبہ روتے روتے دعا میں کہا تہجد کے وقت، اے اللہ میری دعا میرے بچے کے بارے میں سن لے، اگر تو نے میری دعا قبول نہ کی تو میں ایسی چیخ ماروں گی کہ آسمان اور زمین کی مخلوق سنے گی۔ میری بہنوں اپنی زندگی کا نظام سمجھو، اپنی زندگی میں نماز لاؤ، اپنی زندگی میں غصہ پینے کا مزاج لاؤ۔ شوہر غصے ہو پیار کے ساتھ جواب دو، یا اس کے مقابلے میں خاموش ہو جاؤ۔ ہاں میں مثال دیتا ہوں، عورت 2 طرح کی ہوتی ہے، میں ایک مثال دوں۔
ایک مرد اپنی بیوی کے لیے 2 گھنٹے بازار میں پسینہ پسینہ ہو کر کے کپڑے کا جوڑا لایا، پسینہ پسینہ ہو کر، لیکن عورت اچھی نہیں تھی، شوہر گھر لایا، عورت نے دیکھتے ہی کیا کہا گجراتی میں، تمہارا موڈھا جو وہ کپڑا لایا۔ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں، شوہر بولتا نہیں ہے لیکن اندر میں دکھی، پسینہ پسینہ ہو گیا، اور کیا جملے ہیں اس کے، شوہر دل میں آوے تو غصے میں 2 جملے کہہ دے، طلاق ہو جائے، گھر ٹوٹ جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ طلاق ہونے میں جہاں مردوں کا قصور ہوتا ہے وہاں عورتوں کا بھی قصور ہوتا ہے۔ میٹھی زبان والی عورت کو شوہر طلاق دے کر کیا کرے گا؟ کیوں طلاق دے گا اسے؟ عورت تو وہ ہونی چاہیے کہ شوہر ٹوٹے دل کا ہو تو بھی عورت میٹھی زبان بول کر کے شوہر کو اپنے سے جوڑ دے۔ ایک دوسری عورت ہے، شوہر کپڑا لایا، عورت کو بالکل پسند نہیں تھا، لیکن عورت نے کہا واہ میرے شوہر پسینہ پسینہ ہو کر میرے لیے کپڑا جوڑا لائے، اللہ آپ کو بہترین بدلا دے، اور چائے بنائی، ٹھنڈا پلایا۔ 1-2 گھنٹے کے بعد مسکراتے چہرے سے کہا میرے شوہر میں ایک بات بتاؤں، تم جو کپڑا لائے میرے لیے مجھے سر آنکھوں پر، لیکن میں جو بھی کپڑے پہنتی ہوں تمہارے لیے پہنتی ہوں تاکہ تمہاری نگاہ کسی اور عورت پر نہ پڑے۔ میرے شوہر اگر تمہیں خراب نہ لگے تو ایک بات کہوں۔ شوہر نے کہا کہیے، بہت پیارا انداز اختیار کیا، پھر کہا میرے شوہر تم میرے لیے 2 مہینہ پہلے ایک جوڑا لائے تھے، وہ جوڑا اور یہ جوڑا دونوں برابر ہے، ایک جیسا ہے، کیا اچھا ہو تم دوسرا جوڑا لاؤ تاکہ تم کو بھی خوشی ہو مجھے بھی خوشی ہو۔ شوہر نے کہا واہ واہ انداز کتنا اچھا ہے، میں تمہارے لیے دوسرے 3 جوڑے لے آتا ہوں، تم فکر مت کرنا۔ تو بولنے کا مزاج ہونا چاہیے، بولنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے تاکہ اس کے نتیجے میں گھروں میں محبت باقی رہے۔ اور میری عزیز میری بہنوں، اپنے بچوں کو ڈانٹو مت، سختی مت کرو، آج ڈانٹنے کا زمانہ نہیں ہے، سب تربیت کرو لیکن پیار کے ساتھ تربیت کرو، بیٹا یہ کام اس طرح کرو، بیٹا یہ کام اس طرح کرو۔ ارے لڑکوں کو ڈانٹنے کا زمانہ نہیں ہے تو بہو کو تو ڈانٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج ایسے بھی لوگ ہیں اپنی بہو کو کوئی کام نہیں بتاتے، بہو اپنے شوق سے کام کرتی ہے۔ اور میری بہنوں ایک بات بتاؤ، مولانا یحییٰ نے، حضرت شیخ کے والد نے ایک مرتبہ ان کو ان کے شیخ حضرت گنگوہی نے فرمایا تھا مولی یحییٰ کسی سے کوئی امید مت رکھو، امید اللہ کی ذات سے رکھو، اللہ کی ذات سے امید رکھو، میرا اللہ مجھے دے گا، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ سے امید رکھو، جب کوئی ضرورت پڑے تو اللہ سے کہو، اور گھروں میں پیار سے رہو۔ میاں بیوی جھگڑیں گے اولاد نافرمان ہوگی، شوہر اگر غصے ہوا ہے تو تم ہنستے چہرے سے شوہر کے غصے کو دبا دو، غصے کا جواب غصے سے مت دو، اپنے بچوں کو پاکی صافی سکھاؤ، اور عورت خود پاک رہے، پورے دن باوضو رہنے کا مزاج بناؤ، شیطانی اثرات نہیں ہوں گے۔ فجر کے بعد اپنے گھر کو مدرسہ بنا لو، مغرب کے بعد اپنے گھر کو مدرسہ بنا لو، چھوٹے چھوٹے بچے منزل پڑھیں گے، انشاءاللہ گھروں میں سے باطل اثرات بھاگ جائیں گے۔ اور اپنے بچوں کو کہو بیٹا اشراق پڑھ کر کاروبار پر جاؤ، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دیں گے، ایک ایک پیسے کی حفاظت کرو، پیسے الاف شلاف خرچ مت کرو، یہ پیسے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میری بہنوں محلے میں کسی سے جھگڑو مت، پڑوسن کے لیے کھانا بناؤ، روزانہ کھانے میں پڑوسن کو یاد رکھو، فرمایا وہ پڑوسن آپ کو دعائیں دیں گے اور اس کی وجہ سے تمہارے کاروبار میں، تمہارے شوہر کے کاروبار میں اللہ برکت دیں گے۔ اور محلے میں جوڑ پیدا کرو، توڑ پیدا مت کرو۔ اور 1-2 باتیں کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں، روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف کا معمول بنا لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تمہیں موت نہیں دیں گے جب تک کہ موت سے پہلے جنت کا ٹھکانہ اللہ دنیا میں نہ دکھا دے۔ اور ہو سکے اتنا استغفار کرو، استغفر اللہ، انشاءاللہ بندشیں ٹوٹ جائے گی۔ رشتے نہیں مل رہے، رشتے ملیں گے، رشتوں میں اچھا نظام نہیں ہے، اللہ اس میں خوبی بھر دیں گے۔ لڑکوں کو اولاد نہیں ہے، اللہ اسے اولاد دیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے استغفار کی برکت سے اللہ ساری بندشوں کو توڑ دیں گے، ساری بندشوں کو توڑ دیں گے۔ اور میری بہنوں
दिन में 20 मिनट अल्लाह को दे दो, 20 मिनट अल्लाह को दे दो। मुसल्ले पर आओ, जब तुमको वक्त मिले उस वक्त आओ। बच्चा मदरसा गया है उस वक्त आओ। घर में कोई नहीं है, शौहर कमाई के लिए गया है और इधर मुसल्ला पकड़ कर अल्लाह से रो। तुम्हारे रोने में अल्लाह ने तासीर रखी है। रोने वालों को अल्लाह ज़ाय नहीं करता, हंसने वालों को अल्लाह नहीं देता, हंसने वालों को अल्लाह महरूम रखता है। हमारा नबी कभी जोर से नहीं हंसा है। और मेरी अजीज दीनी बहनों, फरमाया अपनी बहुओं को अपनी बेटी से ज्यादा रखो, मोहब्बत के साथ घर का निजाम चलाओ, बेपर्दगी से अपने को बचाओ, मोबाइल की दुनिया से अपने को बचाओ। हाँ, ये खुसूसन जो गैर शादीशुदा लड़कियां हैं वो किसी का मोबाइल न उठाए। हम हल्के नहीं है कि कोई भी हमसे फोन कर दे, हम कचरा पेटी नहीं है कोई भी हमसे मजाक कर ले। हम तो सोने का खजाना है, हम चांदी का खजाना है। अपनी इज्जत की हिफाजत करें। इंशाअल्लाह इन बातों पर आप चलोगी तो अल्लाह उसके नतीजे में घरों का निज़ाम अल्लाह ताला बरकत वाला बनाएंगे और हमारे घरों में अल्लाह पाक बरकत का निज़ाम कायम करेंगे। अल्लाह इन बातों पर कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने अपने घरों में फ़ज़ाइल आमाल की तालीम को भी जिंदा करना है, रोज़ाना तालीम करें। जी, मुख्तसर दुआ करा देते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह व सल्लि अला जसदी मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। ऐ अल्लाह पाक, हम तेरे भिखारी बंदे बंदियाँ तेरे दरबार में हाजिर है। हमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है और तुझसे बड़ा करीम दाता कोई नहीं है। ऐ अल्लाह, हम दस्तरखान पर तेरे मोहताज है, पेशाब करने में तेरे मोहताज है, लुक़मा उतारने में तेरे मोहताज है, आंखों से देखने में तेरे मोहताज है, पाँव से चलने में तेरे मोहताज है। ऐ अल्लाह, तू नेमतों पर नेमतें देता रहा, रातों की अलग नेमतें रही, दिन की अलग नेमतें रही, बाजार की अलग नेमतें रही, दस्तरखान पर अलग नेमतें रही। अल्लाह पाक, तू नेमतों पर नेमतें देता रहा और हम मुसलसल तुझे नाराज करते रहे। रब्बा, भूल हो गई। ओ प्यारे अल्लाह, ओ हमारे चहीते अल्लाह, ओ हमारे लाडले अल्लाह, हमारे मोहसिन अल्लाह, हमारे खूबसूरत अल्लाह, हमें पैदा करने वाले अल्लाह, करोड़ों की आंखें देने वाले अल्लाह, करोड़ों के खूबसूरत औलाद देने वाले अल्लाह, जिधर जाए उधर तेरी नेमतें हैं। तू नेमतों पर नेमतें देता रहा और हमने तुझे बहुत नाराज किया है। रब्बा, आज हम तुझे मनाने आए हैं, मान जा अल्लाह पाक, तू मान जा, मान जा अल्लाह पाक, तू मान जा। ऐ अल्लाह पाक, क्या तू 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला नहीं है? ऐ अल्लाह पाक, हमने तेरे प्यार की झलक हमारे माओं के प्यार में देखी है। माँ कितनी ही नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन एक मर्तबा आकर इतना कह दे, मेरी माँ, मेरी भूल हो गई, मेरी भूल हो गई। माँ को कितनी ही तकलीफ क्यों ना हुई हो, फौरन माफ कर देती है। मेरे लाल मत रो बेटा, मैंने तुझे माफ कर दिया है। अब अगर बच्चा रोता है तो माँ भी रोने लगती है और माँ कहती है बेटा मत रो, मैंने माफ कर दिया है, फिर माँ भी रोने लगती है। अल्लाह पाक तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। अरे तुम माफ नहीं करोगे हम मर जाएंगे। अल्लाह पाक, कब्र में फरिश्ते पकड़ लेंगे, मौत के वक्त फरिश्ते तमाचे मारेंगे, जहन्नम के अज़दाए पकड़ लेंगे, जहन्नम की आग हमें जला देगी। अल्लाह पाक, तेरी कसम, एक कांटा चुभता है, पूरी रात नींद नहीं आती, तो जहन्नम के अज़दाए हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? अल्लाह पाक, तू नाराज मत हो, हम तुझे मनाने आए हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह दुआ में फरमाते थे, अल्लाह पाक, मैं जन्नत इसलिए नहीं मांगता कि मैं जन्नत का मुस्तहिक हूँ, लेकिन अल्लाह पाक, जन्नत इसलिए मांगता हूँ कि जहन्नम की आग मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। ऐ अल्लाह पाक, तू हम सबको माफ फरमा दे, माफ फरमा दे, माफ फरमा दे। गंदे हैं फिर भी तेरे बंदे बंदियां है। ऐ अल्लाह पाक, बच्चा कितना ही गंदा क्यों ना हो जाए,
پیشاب پخانہ کر لے، کپڑے میں سے بدبو آ رہی ہے اور مکھیاں بن بناتی ہے۔ اے مولا، اس بچے کے دل میں سے آواز آئی ہے کہ میری ماں مجھے دھلائے گی، میری ماں مجھے صاف کرے گی۔ وہ بچہ چچی کے گھر نہیں جاتا، ممانی کے گھر نہیں جاتا، بھائی کے گھر نہیں جاتا، بہن کے گھر نہیں جاتا، وہ اپنی ماں کے گھر آتا ہے۔ اس کو پتا ہے میری ماں دھلائے گی۔ وہ دروازے پر آ کر معصومانہ زبان میں کہتا ہے، امی، او میری امی جان، ماں تھکی ہاری ہے، بیمار ہے، بستر میں سوئی ہوئی ہے، لکڑی کے سہارے پر آتی ہے، بول میرے لال کیا بات ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے، میرے ماں کپڑے امی خراب ہوئے ہیں، پیشاب پخانہ ہو گیا ہے، جلاب ہو گیا ہے۔ اللہ پاک، ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ امی نے دھکا دیا ہو، جا تیرے بھائی کے گھر جا۔ کبھی امی دھکا نہیں دیتی، اپنی بچے کو لے کر باتھ روم لے جاتی ہے، کپڑے نکالتی ہے، دھلاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، سرما لگاتی ہے، نئے کپڑے پہناتی ہے اور کہتی ہے، بیٹے کپڑا میلے مت کرنا، جا میرے لال۔ بچہ پھر میلے کرتا ہے، ماں پھر بدلتی ہے، بچہ پھر میلے کرتا ہے، ماں پھر بدلتی ہے۔ اللہ پاک، کیا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ پاک تو راضی ہو جا، تم مت ناراض ہو۔ تیری قسم، تیرے غصے نے فرعون کو مار دیا تھا، تیرے غصے نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے تباہ کروایا تھا، اور تیرے غصے نے قارون کو محل سمیت زمین میں دھسایا تھا۔ آج ہم تجھے منانے آئے ہیں، آج ہم تجھے منانے آئے ہیں۔ اللہ پاک معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، یہ بہنیں بڑی قابل مبارکباد ہے، بیچاری کام کاج چھوڑ کر آئی ہے، دین کی نسبت پر آئی ہے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے۔ اے اللہ، ان بہنوں کو اپنے شوہر کی فرمانبردار بیوی بنا دے۔ آج تک اگر سامنے بولی ہو، اپنے شوہر سے معافی مانگ لے، اپنے شوہر کا پاؤں پکڑ کر کہے، میرے شوہر، اگر تم ناراض ہو جاؤ گے تو چاہے میری زندگی میں کتنی نمازیں ہو، کتنی تسبیح ہو، لیکن اللہ پاک جنت کا دروازہ بند کر دیں گے۔ آج میں تمہیں منانے آئی ہوں، میرے شوہر تم راضی ہو جاؤ۔ شوہر رونے لگا، جہاں میں نے اللہ کے گھر تک معاف کر دیا ہے۔ عورت بھی خوش، شوہر بھی خوش۔ فرمایا، اے الہ العالمین، یہاں سے جانے کے بعد اگر غفلت ہو تو عورت جا کر کے راتوں میں اپنے بچوں کے لیے رونے والی ماں بن جائے، رونے والی ماں بنے۔ بچہ کہے، امی کیوں رو رہی ہے؟ تمہارے پیٹ میں درد ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، کیوں رو رہی ہے؟ ماں روتے روتے کہے، میرے لال مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن بیٹا قبر کی اندھیری کوٹری مجھے رلا رہی ہے۔ بیٹا مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا؟ بیٹا قبر کی اندھیری کوٹری یاد آ گئی، اے بیٹا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ماں بچہ بھی رونے لگا۔ الہ العالمین، ایک زمانہ تھا مائیں جب روتی تھی اولاد بھی رونے والی بنتی تھی، ماں کے رونے سے بچے نیک بنا کرتے تھے۔ الہ العالمین، آنے والی بہنیں بڑی مبارک ہے۔ اے مولا، ایک ایک بہن کو نماز والی بنا دے، پردے والی بنا دے، تقوی والی بنا دے، ایسی تقوی والی۔ ابا کہے، بیٹی بازار چل، لڑکی کہے، ابا میرے ایسا کپڑا لے آنا، میں بازار نہیں آتی، اتنا درود پڑھوں گی تاکہ میرے نبی میرے سے راضی ہو جائے۔ حضرت شیخ کی بہو عطیہ بانو، جو تقریباً 30 یا 33 حج اور عمرہ کیے تھے، فرمایا ہفتے میں 3 مرتبہ اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول فرماتے تھے، عطیہ بانو مدینہ آ جاؤ، مدینہ آ جاؤ۔ جب مدینہ جاتی تھی اور مسجد نبوی کا گنبد نظر آتا تھا، ویل چیئر پر روتی روتی جاتی تھی، یا رسول اللہ میں آ گئی ہوں، یا رسول اللہ میں آ گئی ہوں۔ ایک مرتبہ حضور کی قبر کے پاس گئی اور سینے میں درد اٹھا، سر جھکایا، آنکھیں بند کی، اللہ کے رسول سامنے آئے اور کہا، بیٹی عطیہ تمہارے سینے میں تکلیف ہے، لاؤ میں دم کر رہا ہوں، میں دم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول دم کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، یہ آنے والی بہنیں بڑی مبارک ہے۔ ایک ایک بہن کو تقوی والی بنا دے، رسم و رواج سے بچنے والی بنا دے۔ وہ اپنے شوہر کو بھی سمجھائے، میرے شوہر لڑکے کی شادی سنت کے مطابق کرنا ہے، ایک دن دھمال کر لینا بہت آسان ہے۔ ابھی 2 دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے، مولانا میری دونوں بہنوں کی شادی میں ڈی جے بجایا تھا،
पालनपुर के भाई थे, मौलाना दोनों बहनें बड़ी हालात में है, दोनों को बच्चे नहीं है और शौहर भी कमाता नहीं है, शराबी बन गया है, दारूड़िया बन गया है। फरमाया तीसरी बहन की शादी सुन्नत के मुताबिक की तो मौलाना उस बहन का गोद भी अल्लाह ने भर दिया और माशाल्लाह शौहर भी बहुत नेक है। मौलाना मेरी माँ को समझ में आ गया कि सुन्नत के खिलाफ करने से हालात आते हैं और पूरा घर सुन्नत पर आ गया। ऐ अल्लाह पाक, एक दिन धमाल कर लेना बहुत आसान है, लेकिन मुस्तकबिल में हालात आते हैं और सुन्नत के मुताबिक शादी करने में मुस्तकबिल में घर बसता है। ऐ अल्लाह, ये औरतें अपने शौहरों को सपोर्ट दे दे तो शौहर को हिम्मत मिले। हमारे नबी को सपोर्ट हजरत खदीजा से मिला था। सबसे पहले तसल्ली का सामान हुजूर को हजरत खदीजा ने दिया था। इलाहुल आलमीन पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के बीमारों को शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमा, उम्मत के मक़रूज़ीन को आफियत से क़र्ज़ से खलासी अता फरमा। अल्लाह पाक, बहुत कुछ मांगना है, मांगते नहीं आता। हमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है और तुझसे बड़ा करीम दाता कोई नहीं है। जो कुछ मिला है तेरे दर से मिला है। आफियत के साथ हमें कामिल नमाजी बना दे, कामिल जिक्र वाला बना दे, कामिल तकवा दे दे, कामिल इखलास दे दे और हमें अपने बच्चों के लिए नेक माँ बाप बना दे। तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हुजूर ने जो मांगा था अता फरमा और जिन चीज़ों से हुजूर ने पनाह मांगी है हमें और पूरी उम्मत को पनाह नसीब फरमा। इलाही जीना के ताइबीन फला तरुद्दना खाइबीन, इलाही मकसूद मा तुई व रज़ाए तू, मोहब्बत व मारिफत खुद बिदे। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या। मैंने दो अमल दिए हैं, एक तो कि रोजाना 1000 मरतबा आपको दुरूद पढ़ना है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, और 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना है, इंशाअल्लाह। अल्लाह